السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ تمام ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سمی وائس چینل میں آپ سبھی کو خوش آمدید اور ہماری طرف سے خلوص بھرا سلام۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کے بارے میں بتلائیں گے۔ قبیلہ طئی نے حاتم طائی کی وفات کے بعد سلطنت کی ذمہ داری ان کے بیٹے جناب عدی رضی اللہ تعالی عنہ کو سونپ دی اور پورے قبیلے نے اپنی آمدن کا 1/4 حصہ ان کے لیے مخصوص کر دیا اور ان کے حکمران بننے پر خوشی کا اظہار کیا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلانیہ طور پر اسلام کی دعوت پیش کی اور عرب جوک در جوک ہلکا بگوش اسلام قبول کرنے لگے، یہ صورتحال دیکھ کر جناب عدی رضی اللہ تعالی عنہ نے خطرہ محسوس کیا کہ اگر عام لوگ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت سے متاثر ہوتے رہے تو بالآخر ہماری سلطنت ختم ہو جائے گی۔ تو انہوں نے اسلام کی اشاعت کو روکنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض کی انتہا کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عداوت کا یہ سلسلہ 20 سال تک جاری رہا۔ بالآخر اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے اسلام قبول کرنے اور ہدایت کی راہ اختیار کرنے کی عظیم نعمت سے نواز دیا۔ جناب عدی رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کی ناقابل فراموش داستان ہم آپ کو انہی کے زبانی سناتے ہیں، کیونکہ ان کی داستان گوئی میں وہی اس کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ جناب عدی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق سنا تو میرے دل میں اس قدر نفرت پیدا ہوئی کہ شاید ہی کسی عرب باشندے دل میں اس جیسی نفرت پیدا ہوئی ہو۔ میں اپنے علاقے اور قوم کا ایک باوقار اور معزز فرد تھا اور عقیدتاً نصرانی تھا، اور دوسرے عرب بادشاہوں کی طرح میں بھی اپنی رعایا سے ان کے مال کا 1/4 حصہ وصول کرتا۔ پہلے مرحلے پر تو میں نے نفرت اور حقارت کی بنا پر کوئی پرواہ نہ کی، لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و شوکت میں اضافہ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر کو سرزمین عرب میں 400 فتوحات حاصل ہونے لگی تو پھر میں نے اپنے دل میں خطرہ محسوس کیا اور اونٹ چرانے والے اپنے غلام سے کہا، آج کے بعد چاقو چوبند اور طاقتور اونٹنیاں ہر دم میرے لیے تیار رکھو اور ایسی صدائی ہوئی ہو کہ سفر میں کوئی تکلیف محسوس نہ ہو۔ ایک دن صبح سویرے میرا یہی غلام دوڑتا ہوا میرے پاس آیا اور کہنے لگا، میرے آقا، اگر لشکر اسلام آپ کے علاقے پر یلغار کر دے تو آپ کیا کریں گے؟ میں نے گھبراہٹ میں اس سے دریافت کیا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا، آج گھروں پر میں نے جھنڈے لہراتے دیکھے ہیں، مجھے پتہ چلا ہے کہ آج لشکر اسلام نے ہمارے علاقہ پر یلغار کر دی ہے اور متعدد گھروں پر قبضہ کر لیا ہے۔ میں نے اپنی گرفتاری کا خطرہ محسوس کرتے ہوئے اسے کہا، جلدی سے وہ اونٹنیاں میرے پاس لاؤ جن کے تیار رکھنے کا حکم میں نے تجھے دیا تھا۔ اسی وقت وہ اونٹنیاں میرے پاس لے آئے اور میں نے اپنے اہل خانہ کو ان پر سوار کر کے ملک شام کی طرف روانہ ہو گیا تاکہ میں اپنے ہم مذہب نصرانیت کے علمبردار لوگوں کے ساتھ سکونت اختیار کر لوں۔ ہوا یہ کہ اس جلد بازی اور گھبراہٹ میں اپنے خاندان کو اس سفر میں ہمراہ نہ لے سکا، لیکن جب میں خطرناک اور کٹھن راستوں سے گزرا تو بعض افراد راستے ہی میں ہلاک ہو گئے۔ اس افراتفری میں میری بہن نجد میں ہی رہ گئی، اس کو اپنے ساتھ نہ لا سکا، جس کا مجھے دلی صدمہ تھا، لیکن اب میرے لیے واپس لوٹنے کی بھی کوئی صورت نہ تھی۔ اسی غم میں پریشان کٹھن راستوں سے گزرتا ہوا شام پہنچ گیا اور وہاں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ یہاں نصرانیت کا غلبہ دیکھ کر مجھے دلی مسرت حاصل ہوئی، لیکن اپنی بہن کی جدائی اور اسے پیش آنے والے خطرات کا صدمہ مسلسل میرے دامن گیر رہا۔ مجھے یہ اطلاع ملی کہ میرے وہاں سے کوچ کر آنے کے بعد لشکر اسلام نے ہمارے گھروں پر حملہ کیا اور وہ پورے علاقہ کو فتح کرنے کے بعد میری بہن کو دیگر قیدیوں کے ساتھ گرفتار کر کے یثرب لے گئے ہیں اور انہیں مسجد کے دروازے کے ساتھ حوالات میں بند کر دیا ہے۔ مجھے یہ اطلاع ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز حوالات کے پاس سے گزرے تو میری بہن پکار اٹھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا باپ فوت ہو چکا ہے اور میرا نگران آنکھوں سے اوجھل ہے۔
مجھ بیچاری پر احسان کیجئے، اللہ آپ پر احسان کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا تیرا نگران کون ہے؟ اس نے بتایا میرا بھائی عدی بن حاتم تائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے راہ فرار اختیار کر چکا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل دیے اور میری بہن کو اسی حالت میں رہنے دیا۔ جب دوسرا دن ہوا تو میری بہن نے چھٹکارے کے لیے دوبارہ اپنی معروضات پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حسب سابق جواب دیا۔ جب تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو میری بہن مایوسی کی وجہ سے خاموش رہی تو پیچھے سے ایک شخص نے اشارہ کیا کہ آج رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں اپنی معروضات پیش کرو۔ تو بہن کو حوصلہ ہوا اور اٹھ کر یہ عرض پیش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والد میرا فوت ہو چکا ہے اور نگران میرا آنکھوں سے اوجھل ہے، مجھ پہ احسان کریں اور اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر احسان کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج سے تو آزاد ہے۔ تو اس نے عرض کی میں سرزمین شام میں مقیم اپنے خاندان کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جلد بازی سے کام نہ لو جب تک تجھے اپنی قوم کا کوئی ایسا قابل اعتماد شخص نہ مل جائے جو تجھے ملک شام پہنچانے کی ذمہ داری قبول کرے، اس وقت تک یہ سفر اختیار نہ کرنا، اور جب کوئی ایسا شخص مل جائے تو مجھے بتانا۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تو میری بہن نے اس شخص کے متعلق دریافت کیا جس نے آج اسے اس بات کا حوصلہ دیا تھا، تو اسے بتایا گیا کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ پھر وہ کچھ عرصہ وہیں مقیم رہی۔ چند دن کے بعد مدینہ منورہ میں ایک قافلہ آیا جس میں ایک مسافر ہمارے قبیلے کا ہی تھا۔ اسے دیکھ کر میری بہن بہت خوش ہوئی اور اسی وقت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج مدینہ میں ایک قافلہ آیا ہے جس میں ہمارے قبیلے کا ایک با اعتماد شخص بھی موجود ہے، وہ مجھے بحفاظت ملک شام میں اپنے خاندان تک پہنچا دے گا، برائے کرم مجھے اجازت دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے لباس اور اونٹنی دے کر اس قافلہ کے ساتھ روانہ کر دیا۔ جناب عدی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم شدت سے اس کی آمد کا انتظار کرتے رہے، لیکن ہمیں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے بہن کے حسن و سلوک کی جو خبریں پہنچ رہی تھی دل انہیں تسلیم نہیں کرتا تھا، کیونکہ مجھے اس بات کا احساس تھا کہ میں نے اپنے دور حکومت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ نہیں کیا تھا۔ باخدا ایک روز اپنے اہل خانہ میں بیٹھا کیا دیکھتا ہوں کہ ایک عورت اونٹنی پر بیٹھی آہستہ آہستہ ہماری طرف چلی آ رہی ہے۔ میں پکار اٹھا یہ تو حاتم کی بیٹی معلوم ہوتی ہے، اور حقیقت میں وہی تھی۔ جب وہ ہمارے پاس پہنچی تو غصے سے مجھ پر برس پڑی اور مجھے لاپرواہ، ظالم اور بے وفا قرار دیتے ہوئے کہنے لگی، کیا تجھے شرم نہیں آئی کہ اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے آیا اور اپنے باپ کی آبرو اور اپنی عزت کو وہیں چھوڑ آیا؟ تیرے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ میں نے کہا بہن ناراض نہ ہو، اپنی زبان سے خیر کے کلمات نکالیں، بیٹھیں کچھ دیر آرام کر لیں، آپ تھکی ہوئی ہیں۔ میں مسلسل اسے نرم لہجے میں راضی کرنے کے لیے کوشاں رہا، بالآخر وہ راضی ہو گئی اور پھر اس نے اپنی پوری داستان مجھے سنائی۔ یہ واقعات بالکل اس کے مطابق تھے جو مختلف ذرائع سے مجھے معلوم ہو چکے تھے۔ میں نے اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق دریافت کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس کی رائے معلوم کی۔ اس نے مجھے کہا بھائی جان فوراً ان سے ملاقات کریں، اگر وہ نبی ہیں تو یقیناً ملاقات میں سبقت کرنے پر آپ کو درجہ ملے گا، اگر وہ بادشاہ ہیں تو ان کی بارگاہ میں آپ کو رسوا نہیں کیا جائے گا۔ جناب عدی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے رخت سفر باندھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے بغیر کوئی ضمانت حاصل کیے مدینہ منورہ کی طرف چل پڑا۔ البتہ مجھے یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلی خواہش ہے کہ میں کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر اثر آ جاؤں۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مسجد میں تشریف فرما تھے۔
میں نے اسلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم کون ہو؟ میں نے عرض کی عدی بن حاتم طائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا، میرا ہاتھ پکڑا اور گھر کی طرف چل دیے۔ اس دوران میں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا کہ ایک نحیف اور لاچار بڑھیا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ روک لیا۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا۔ اس نے اپنی کوئی ضرورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت پورا کر دیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا باخدا یہ بادشاہ نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور آگے چل دیے، یہاں تک کہ ہم گھر پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تکیہ مجھے دیا اور کہا اس پر بیٹھ جاؤ۔ میں شرمایا اور عرض کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہی اس پر بیٹھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ تجھی کو اس پر بیٹھنا ہوگا۔ تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانتے ہوئے اس پر بیٹھ گیا اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے، کیونکہ گھر میں اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہ تھی۔ میں نے اپنے دل میں کہا اللہ کی قسم یہ کسی بادشاہ کی عادت نہیں ہو سکتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کیا تم نصرانیت اور لادینیت کے مابین تو نہیں؟ میں نے عرض کی بالکل آپ کا ارشاد درست ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم اپنی قوم کے مال و دولت میں سے چوتھائی حصہ نہیں لیتے جو کہ خود تیرے دین کی روشنی میں تیرے لیے حلال نہیں ہے؟ میں نے کہا بالکل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درست فرمایا، اور مجھے اس بات کا یقین حاصل ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا عدی شاید تجھے دین اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کی موجودہ حالت غربت و مفلسی روک رہی ہے۔ اللہ کی قسم ان قریب ایک ایسا دن آئے گا کہ مسلمانوں میں مال اتنا وافر ہو جائے گا کہ کوئی تمہیں صدقہ قبول کرنے والا نہیں ملے گا۔ اے عدی شاید تجھے اس دین کو قبول کرنے سے مسلمانوں کی قلت اور دشمنوں کی کثرت کا احساس روک رہا ہے۔ اللہ کی قسم تم ان قریب سنو گے کہ پورے خطہ عرب میں اسلام پرچم لہرائے گا اور ہر سوا من کا ایسا ماحول ہوگا کہ ایک عورت تنہا اپنے سواری پر قادسیہ سے روانہ ہوگی اور بے خطر سفر کرتی ہوئی مدینہ منورہ پہنچے گی۔ دوران سفر اللہ تعالیٰ کے سوائے اس کے دل میں کسی کا ڈر نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان کسریٰ بن ہرمز کے خزانوں پر قابض ہو جائیں گے۔ جناب عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ باتیں سن کر میں بہت زیادہ متاثر ہوا اور کلمہ شہادت پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔